جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ترکیہ اور شام میں آنے والے تاریخ کے تباہ کن زلزلے کے حوالے سے یہ اسپیشل ٹیلی تھون نشریات احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری ہیں۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں۔ مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ثنا خوان رسول سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تک احساس فاؤنڈیشن کی اپیل بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکیہ اور شام اس وقت تاریخ کے بدترین دنوں سے گزر رہا ہے۔ وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی بہن شدید رنج و الم کی حالت میں ہیں، کرب میں ہیں، غم میں ہیں، مصیبت میں ہیں۔ ان کا مال و اسباب ان سے چھن گیا ہے، ان کے مکانات تباہ ہو گئے ہیں، ان کے بہت اپنے بہت پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں۔ دکھ کی مصیبت کی اس گھڑی میں وہ ہمارے امداد کے منتظر ہیں۔ ناظرین، ترکیہ اور شام اور بالخصوص ترکیہ وہ ملک ہے کہ جو ہر مشکل گھڑی میں ہم پاکستانیوں کی مدد کے لیے ہر اول دستے کے طور پر موجود رہتا ہے۔ جب کبھی وطن عزیز پاکستان پر کسی قسم کی مصیبت آتی ہے، ترکی وہ پہلا ملک ہوتا ہے جس کی جانب سے امدادی سامان، وہاں کے لوگ، وہاں سے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف ہم تک پہنچتے ہیں اور ہماری مشکلات کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ترکی بذات خود مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور ہماری امداد کا منتظر ہے۔ احساس فاؤنڈیشن آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ترکی میں اور شام میں ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں۔ ایک اسپیشل پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے $100 یا 100 UK پاؤنڈ کا۔ اگر آپ اس اسپیشل پیکج میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، یہ کوئی آخری حد نہیں ہے۔ اگر آپ $100 کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ $1 کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں یہ تب بھی ٹھیک ہے۔ جس قدر رب تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے آپ اس کے مطابق اپنا حصہ ملائیں۔ یقیناً اللہ تک ہمارے رقوم نہیں پہنچتی، اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ ہماری نیتیں ہیں، وہ ہماری نیتوں کا اخلاص ہے جو رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو رب تعالیٰ آپ کی نیتوں ہی کو دیکھے گا۔ جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے آپ آگے آئیں، احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے ان لوگوں کی داد رسی اور مدد کریں۔ اس وقت بہت سی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں کسی کی مدد کرنی ہو، ہم زندگی میں جب اور بہت سے کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ریسرچ کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہمیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اسی طرح سے جب کبھی ہمیں چیریٹی کرنی ہو تب بھی اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہم نے اپنے سر سے کوئی بوجھ اتار دینا ہو، بلکہ چیریٹی کرتے وقت بھی ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو سلیکٹ کریں، ایسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کا انتخاب کریں کہ جو نہ صرف ایماندار تو شاید بہت ساری اور دیگر آرگنائزیشنز بھی ہو سکتی ہیں اور سبھی ہوں گی، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتے۔ ہمیں ایسی آرگنائزیشنز کا انتخاب، صرف آنیسٹی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے کمپیٹنسی بھی چاہیے ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ چیریٹیبل کام کو ٹھیک طرح سے سر انجام دے سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن پچھلے 11 سالوں سے چیریٹیبل ورک کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی، چاہے وہ افغانستان ہو، ترکیہ ہو، شام ہو یا اور دیگر ممالک ہوں جہاں پر انسانیت نے جب کبھی پکارا ہے تو احساس فاؤنڈیشن آگے بڑھا ہے اور انسانیت کی دادرسی کے لیے ہمیشہ سے احساس فاؤنڈیشن نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو نہ صرف آنیسٹی اس آرگنائزیشن میں آپ کو ملے گی، چونکہ یہ علماء کرام کی سرپرستی میں یہ ادارہ الحمدللہ چلتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کمپیٹنسی بھی ہے، ضرورت کے مطابق آپ کی دی گئی رقوم کو صحیح جگہوں پر استعمال کرنا بھی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسکرین پر آپ فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن بھی اس وقت ترکیہ میں موجود ہیں، ہماری احساس فاؤنڈیشن کی ٹیمز بھی موجود ہیں، ARY نیٹ ورک کے دیگر اراکین بھی اس وقت ترکیہ اور شام میں موجود ہیں اور فرنٹ لائن پر اس وقت وہاں پر پریشان حال لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، ان اکاؤنٹ نمبرز پر آپ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے سے ہم تک اپنی رقم پہنچانا چاہیں، آن لائن ٹرانسفر، بینک ڈرافٹ کے ذریعے، IBN نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہ صرف خود آگے بڑھیں بلکہ آپ ہماری آواز بنیں، ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اس سے آگے پہنچانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے مزید گفتگو بھی پروگرام میں شامل رکھیں گے۔ یہاں پہ ہم علماء کرام سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ اطہر قادری صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، اور جس طرح سے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر رہے تھے کہ جو امت میں وحدت کا
ایک نظریہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ یہ امت واحدہ کہا جاتا ہے اس امت کو، تو یقیناً یہ ایک نقطہ ہی کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آج ہم نے ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جیسے ہم نے اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے چلو یہ کام بھی ہم کر لیتے ہیں، بلکہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، اس کا احساس کرنا ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی اس جانب دعوت دینی ہے، ورنہ یہ اس بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آج ہم سے صرف نماز روزے کے بارے میں سوال ہوگا، زکوٰۃ حج کے بارے میں سوال ہوگا، بلکہ ہم سے اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس مال و اسباب وسائل موجود تھے اور تمہارا مسلمان بھائی چاہے کوسوں میل دور سے ہی پریشان حال تھا، تم نے اس کی کیا مدد کی؟ عمران بھائی، اگر ہم تاریخ اسلام اٹھائیں تو اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے اور اللہ نے حکم دیا محبوب کو کہ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے، اور جب اللہ کے رسول مدینے پہنچے وہی اصحاب جو مالدار تھے مکے کے اندر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر ہجرت کر کر مدینے پہنچے ہیں، تو مدینے کے وہ صحابہ جو ایمان لے کر آئے اب انہوں نے اتحاد دکھایا، مواخذات دکھائے، بھائی چارگی کو عام کیا اور بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے کہ دیکھو مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن نے بھی واضح طور پر کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور وہی بھائی چارگی کا درس اللہ کے رسول نے دیا اور سب کو آپس میں بھائی بنا دیا، اور ایسے بنے انصار اور مہاجر آپس میں ایسے بھائی بنے کہ اگر کسی انصار صحابی کے پاس ایک باغ بڑا ہے تو اس نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا اپنے بھائی کو دے دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ محبت، اخوت، یہ اللہ کے رسول نے سکھا دی ہمیں کہ ہمیں جب ہمارا مسلمان بھائی مصیبت میں نظر آئے تو ہم نے اخوت کو آگے بڑھ کر دکھانا ہے، بھائی چارگی کو عام کرنا ہے کہ بھائی اگر وہ پریشان ہے تو اپنی پریشانی کو کم سمجھتے ہوئے اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے کہ یار آج وہ زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور یہاں پر آپ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی وہ بات بھی یاد آ گئی کہ جب آپ رونے لگے تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو تو آپس میں بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی کیوں گھبراتے ہو، تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول لوگوں سے کتنی محبت اور الفت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ صرف آپ کی گفتگو کو سماعت کرنے کے بعد لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھنے کے بعد لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ علامہ صاحب دیکھیں، وہ جن وقتوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں اس وقت تو تقاضا بہت بڑا تھا، آج تو ایسا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ دے دو، اپنے مال و اسباب کو آدھا کرو، آدھا اپنے پاس رکھو، آدھا۔ آج تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ بھی رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، رب کے دیے ہوئے ہی میں سے کچھ ہم نے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد کرنی ہے، اور شاید وہ 1% بھی نہ ہو ہمارے پورے مال و اسباب کا۔ عمران بھائی یہاں پر ایک سوال ہمیشہ شیطان لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے محنت کی، میں دن رات بھاگم دوڑی کرتا ہوں، میرا کاروبار ہے، میں اس کی کاروبار کی پریشانی اپنے سر پہ سوار رکھتا ہوں، میں رات دن کوششیں کر کے مال جمع کرتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے غریب مسکین نادار بھائیوں پر مال خرچ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی محبت انسان کو دنیا سے غافل کر دیتی ہے یقیناً، اور جب آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ گویا کہ اللہ نے جو قرض تمہیں دیا تھا اس کو واپس دے رہے ہیں۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ میں نے تو کمایا، تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس یہ طاقت قوت تھی یہ کس نے دی؟ یقیناً یہ اللہ نے دی ہے، اسی کی نعمت تھی، رحمت تھی، فضل تھا، کرم تھا کہ جو آپ مال جمع کر سکے۔ آج وہ مال مانگ رہا ہے اللہ، اور ظاہر سی بات ہے ہم تجارت کہاں کرتے ہیں؟ یہ تو سب جانتے ہیں تجارت وہیں کیا جاتا ہے جہاں منافع زیادہ ہو۔ اگر منافع کم ہو تو کوئی تاجر وہاں پہ تجارت نہیں کرتا۔ اب تجارت کا سلسلہ یہاں اللہ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، یہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں سبحان ہے۔ اللہ۔ دنیا کی تجارت میں خسارہ ہو سکتا ہے، یقیناً آنے والے وقتوں میں کہیں نہ کہیں خسارہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تجارت کرنا،
ایک صحابی رسول جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کی جائے تو وہ گھر گئے, ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا, کہا یا رسول اللہ یہ باغ میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں, میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں. اور جب وہ وہاں پہنچے ان کے گھر والے وہاں موجود ہیں, آپ آواز دے کر گھر والوں کو بلا رہے ہیں, خود اس باغ میں داخل نہیں ہو رہے ہیں, آواز دے کر بلا رہے ہیں کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے, سبحان اللہ, میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کرتی ہے. تو جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 100 گنا بھی بڑھا سکتا ہے, اللہ چاہے تو اسے 700 گنا, اور اللہ چاہے تو اسے اور بھی بڑھا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے اور آپ کے خزانوں میں تو کمی ہو سکتی ہے, اس رب کی خزانے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے. یقیناً ہمیں بھی آج تاریخ اسلام کی اس تابندہ روایت کو ایک بار پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس طرح سے ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابرین نے ایسی داستانیں رقم کی کہ آج بھی عقل دنگ رہ جائے, اور یہ داستانیں الحمدللہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں کہ کس طرح سے اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئے. آج کے لوگ شاید اس بات کو تسلیم کرنا ان کے لیے قدر مشکل ہو, لیکن اس طرح کے واقعات ہماری تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. آج ایسی کوئی چیز, ایسا کوئی تقاضا آج ہم سے نہیں کیا جا رہا, آج ہم سے بہت تھوڑا تقاضا کیا جا رہا ہے, اور تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہمیں رب تعالیٰ نے دیا ہے اس میں کوئی بہت تھوڑا سا حصہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے نکالیں تاکہ وہ اس مشکل وقت سے نکل سکیں. ڈاکٹر شقی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اور جس طرح سے زلزلے میں جہاں پہ بہت سی بیماریاں امراض ہیں وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ لوگ زخمی بہت ہو جاتے ہیں, یعنی کہ جس طرح سے ایکسیڈنٹل جسے آپ کہتے ہیں, اور شوگر میں ڈائبٹک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو زخم ہوتا ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے, زیادہ خراب ہو سکتا ہے. تو اس وقت بے شمار لوگ زخمی ہیں, اور اس میں سے یقیناً کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ڈائبٹک ہوں گے, تو اس حوالے سے بھی وہاں پہ کافی پریشانیاں ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ڈائبٹیز میں زخم, اور خاص طور پہ اگر پیروں میں زخم ہو جاتے ہیں, یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اچھا, اس میں عام حالات میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں قوت مدافعت کافی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ عموماً ایک ہی اینٹی بائیوٹک سے کور ہو جاتے ہیں. جی. لیکن ڈائبٹیز میں جہاں زخم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ڈبل اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا پڑتا ہے, جیسے گرام پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں ان کے لیے, تو ڈبل اینٹی بائیوٹک, اور تھوڑا سا اس کا ڈیوریشن بھی عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا, دوسرا جو زخم سے جو پرابلم پیدا ہوتا ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, یعنی کہ زخم کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے. باڈی جو انسولین بنا رہی ہوتی ہے دواؤں کی مدد سے, باڈی انہیں کام نہیں کرنے دیتی, اس کی وجہ سے ہائپر گلائسیمیا یعنی شوگر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان حالات میں انہیں جو ہے وہ زیادہ دوا یا انسولین کی ضرورت پڑتی ہے, بلکہ زخموں کی صورت میں تو ادویات کے مقابلے میں انسولین کا رول زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ انہیں دی جائے, پراپر ڈریسنگ ان کی جائے, اس انفیکشن کو کنٹرول کیا جائے. اگر وہ انفیکشن کنٹرول نہیں کیا جاتا تو وہ لیگ یا وہ فٹ جو ہے وہ ایمپوٹیشن کی طرف چلا جاتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا فٹ یا لیگ اگر ایمپوٹیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اس کی پوری لائف سوچ کر ہی مطلب کہ جو ہے وہ اس کے لیے بڑا ایک کانپنے کے کیا ایک خوف ایسا کہ جسے آپ تصور نہیں کر سکتے. تو ایسی حالت میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال اچھا اور زیادہ, اور تھوڑے سے زیادہ ڈیوریشن کے لیے, پلس شوگر کے کنٹرول کو بہتر بنایا جائے. خواہ اس میں ادویات اگر دستیاب ہیں تو ان کی مقدار کو ایڈجسٹ کیا جائے, مانیٹرنگ اس کی جو ہے وہ بہتر کی جائے, یا پھر انسولین کا استعمال کیا جائے, تو اس پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا یہاں پہ, میں ناظرین کو ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ تو عام حالات میں ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ دوائیاں دستیاب نہیں ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو جہاں پر ہنگامی صورتحال ہے وہاں پہ آپ صرف اندازہ کریں کہ کس قدر مشکل وقت ان لوگوں پر ہوگا کہ وہ کیسے اس سے نمبر آزما ہوں گے. یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال بچوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کہ بچے ویسے ہی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, نازک ہوتے ہیں, اور کچھ بچے جو ہے وہ کسی کا ہاتھ زخمی ہے, کسی کا پاؤں زخمی ہے, کسی کو ویسے کوئی انٹرنل آرگن کا ڈیمیج آیا ہے, تو بچے بھی بڑی تکلیف میں, بڑی پریشانیوں میں, بچے ہمارے بھی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بخار ہی ہو جائے کسی کو تو ہمارا دل کس قدر غمزدہ افسردہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بڑوں میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اورل اینٹی بائیوٹک بھی دے سکتے ہیں, لیکن بچوں میں اگر زخمی ہو جاتے ہیں یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں اس صورتحال میں لازمی ہے کہ ان کے لیے جو ہے آئی وی یا مسکولر جو ہے اینٹی بائیوٹک
کا استعمال ہو تاکہ وہ جلدی کوپ اپ کر اور سکیں. اس کے لیے ٹرینڈ پیرامیڈیکل اسٹاف کی بھی ضرورت ہے اور ٹرینڈ ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے کہ جو پراپر میڈیسن اور پراپر طریقے سے ٹرینڈ اسٹاف کے ذریعے انہیں ڈیلیور کی جائے. تو بچوں میں تو مینجمنٹ ایک بالکل ہی مختلف اور بہت زیادہ جو ہے توجہ طلب ہوتی ہے بنسبت صحت مند افراد یا بڑے افراد کے مقابلے میں. لیکن دونوں صورت حال میں ظاہر سی بات ہے ادویات کی فراہمی، پراپر ٹرینڈ اسٹاف کی دستیابی اور پراپر ڈائگنوسز اور پراپر مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ڈاکٹر صاحب آپ ان تمام مسائل کو نا بالکل قریب سے سمجھتے ہیں. ہم یہاں پر موجود ہم میں سے کسی سے بھی زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک اپیل آپ بھی ناظرین سے کریں کہ اس وقت میڈیکل ایمرجنسی ہے وہاں پہ، تو کیا تقاضا کر رہا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر ہم وہاں جا کر انہیں ٹھیک تو نہیں کر سکتے، ہم جا کر دوائیاں تو نہیں دے سکتے. یہاں پر بیٹھ کر ہم کیا، چونکہ آپ اس تکلیف کو زیادہ بہتر محسوس کر سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ڈیزاسٹر میں میڈیکل ایڈ کے لیے لازم، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ادویات بہت ضروری ہیں، میڈیکل اسٹاف، میڈیکل ٹرینڈ اسٹاف بہت ضروری ہے، پلس مطلب ہے کہ ان کے لیے غذائیں اور اینٹی بائیوٹکس جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. اگر یہ تمام چیزیں ہم پہنچا دیتے ہیں، دیکھیں یہ بیسیکلی حقوق العباد، ہم حقوق العباد کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بھی حقوق العباد کو کرتے ہیں نا، میں نے ایک قصہ پڑھا تھا، حدیث ہی سمجھنے پڑھی تھی کہ ایک صحابی تھے اویس کرنی، تو ان کے بارے میں نے پڑھا تھا. اب واللہ عالم اس کی کتنی اتھینٹک ہے، لیکن بہرحال میں نے اتھینٹک بک سے پڑھی تھی کہ آپ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو روک دیا جائے گا مطلب آپ کو، تو آپ پریشان ہوں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. مفتی صاحب اس کی وضاحت کر دیں گے آگے. تو وہ کہا جا کے کہ آپ مڑ کر دیکھو تو پیچھے اتنے لوگ ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ ایک قبیلہ ربا تھا اور ایک اور تھا جس سے پوری دنیا بنی تھی. تو کہا جائے کہ اپنی شہادت کی انگلی آپ جہاں تک گھمائیں گے میں ان تمام کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور یہ صرف اور صرف آپ کے والدین کی خدمت کے صلے میں ہے. تو حقوق العباد کا تو دیکھیں اتنا مطلب ہے کہ وہ اہمیت ہے ہمارے مذہب میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادویات پلس مطلب ہے کہ صاف پانی پلس غذائی سوکھی غذائی اجناس جس میں مطلب ہے کہ ہائی فائبر ڈائٹ، چنے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ مطلب ہے کہ برگر ہی پہنچائیں، یا مطلب ہے کہ جو ہے وہ دلیا بھی ہو سکتا ہے. سیرل جو ہے مطلب ہے کہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ ان کے لیے پہنچایا جائے. پھر سوکھا دودھ بھی ضروری ہے کیونکہ بچے جو وہاں پر موجود ہیں، اور ہم اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کافی حد تک مطلب ممکنہ حد تک جو ہماری طرف سے حق ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور ان کو یہ تمام چیزیں میسر ہوں گی تو وہ اس مصیبت کی گھڑی میں اس کا قابو پانے میں ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. یقیناً. اور جس طرح سے ناظرین آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور وہ اس وقت وہاں پر جو صورتحال ہے اسے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ان کا دن بھر کا کام ہی یقیناً مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے اور مریض مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں ان تک آتے ہیں. اور یہ تو عام حالات میں ہوتا ہے. یقیناً جب ہنگامی حالات ہوں گے تو وہاں پہ کس طرح کے مناظر ہو سکتے ہیں ہم آپ تو سمجھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اسے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو آپ اور ہم ابھی یہاں بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں کہ اس تکلیف کا ہم احساس کریں، اسے رکھ کر سوچیں کہ خدا نخواستہ خاکی میں بدہن اگر یہ واقعہ ہم پر ہو جائے، خدا نخواستہ، اور ہمیں اس وقت سے گزرنا پڑے تو کس قدر آزمائش اور کس قدر تکلیف دہ وقت یہ ہمارے لیے ہوگا. تو ہم رب تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام حادثات سے، آفات سے محفوظ بھی رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو بھائی بہن پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے طور پر کردار ادا کریں گے، اور اس وقت تک یہ کردار ادا کرتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ وہاں پر ہمارا ہر ایک بھائی، ہر ایک بہن ان مشکلات سے مکمل طور پر ان کی بحالی نہیں ہو جاتی. ہم اس وقت تک یہ سلسلہ کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ ہماری یہ تاریخ بھی رہی ہے، سالوں سے، صدیوں سے ہماری یہ تاریخ بھی رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی، چاہے وہ خلافت عثمانیہ کے زوال کا وقت ہو، تب بھی ہم کہانیاں سنتے ہیں کہ ہماری خواتین اپنا زیور لے کر کہیں پہنچ گئیں اور کہا کہ یہ زیور بیچ کر جو ہے وہ خلافت کو بھیج دیا جائے. وہ آخری خلافت تھی مسلمانوں کی، اس کے بعد سے خلافت کا نظام ویسے قائم نہیں رہا. تو ابھی بھی الحمدللہ ہمارے لوگوں کے اندر ویسا ہی جذبہ ہے. ہمارے پاکستانی آگے بڑھ چڑھ کر مدد کر بھی رہے ہیں. مختلف واقعات، کہانی ہم ایسے سنتے رہتے ہیں کہ جس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، ہمارا دل بھی بڑا ہوتا ہے کہ اس طرح کے پاکستانی بھی موجود ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک پاکستانی وہ امریکہ میں ٹرکش ایمبیسی میں جا کر جس نے $30 ملین تقریباً 3 کروڑ امریکی ڈالرز کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو الحمدللہ ہم پاکستانیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. احساس فاؤنڈیشن کے پاس بھی الحمدللہ آپ
آپ کی امداد تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں. ہمارے احساس فاؤنڈیشن کے نمائندے اس وقت ترکیہ میں شام میں موجود ہیں. آپ اسکرین پر فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں. ہمارے سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن وہاں پر موجود ہیں. احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم, ARY نیٹ ورک کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور ان لوگوں کو کی داد رسی کی کوشش کر رہی ہے. آپ اسکرین پر ساتھ ہی ساتھ یہ فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو یہ کھلونے بھی دیے جا رہے ہیں اور بچے جو یقیناً سہمے ہوئے ہوں گے, پریشان حال ہوں گے, اور کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے, کسی کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے, کسی کا بھائی نہیں ہے, کسی کا چھوٹا بھائی اس دنیا میں موجود نہیں ہے جس سے وہ بچی کھیلا کرتی تھی, کسی کی چھوٹی بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی, آج اپنے ہاتھوں سے اس کی لاش کو اس نے زمین میں دفنایا ہوگا. اس قدر قیامت خیز مناظر ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ سٹریس کا عالم بھی ہوگا, ذہنی دباؤ کا عالم بھی ہوگا, اور ان حالتوں میں بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے, شوگر بھی بڑھ جاتا ہے, ڈائبٹک اور دیگر امراض بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں ایک بہت اہم چیز سائیکولوجیکل طور پہ, نفسیاتی طور پر بھی ان کی بحالی کا کام کرنا ہے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم وہاں پر بچوں میں کھلونے تقسیم کر رہی ہے, کھیلنے کی چیزیں دے رہی ہے, کچھ کتابیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں کہ جو بچوں میں تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی سرگرمیوں میں جت کر ان پریشانیوں کو وقتی طور پر ہی صحیح ہے ان کے ذہنوں سے نکلے. ان کے ماں باپ بھی اگر دیکھیں گے کہ ہمارے بچے تھوڑا ہی وقت صحیح وہ کھیل کود میں صرف کر رہے ہیں, کوئی کتابوں میں صرف کر رہے ہیں, تو وہ پریشانیاں کچھ دیر کے لیے ان کے ذہنوں سے مٹ جائیں گی. یقینی طور پہ یہ ان کے ذہنی صحت کے لیے بھی, ان کے جسمانی صحت کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا. احساس فاؤنڈیشن آپ سے $100 کے تعاون کی اپیل کرتا ہے. آپ ہمارے مختلف اکاؤنٹ نمبرز جو اس وقت اسکرین پر موجود ہیں, IBN نمبرز جو اسکرین پر موجود ہیں, آپ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے سے ہم تک تعاون کرنا چاہیں آپ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کی دی گئی رقوم کو ضرورت کے مطابق وہاں پر غذائی اجناس کی صورت میں, دوائیوں کی صورت میں, شیلٹر کی صورت میں وہاں پہ پریشان حال لوگوں تک پہنچا دی جائیں گی. یہاں پر پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں, اور دکھ میں اور پریشانی میں اور اس طرح کی جب بھی صورتحال ہوتی ہے تو یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دل کو ایک راحت بخشتا ہے, ایک سرور بخشتا ہے. میں گزارش کروں گا جناب سید انس کریمی صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے, سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو
ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی انس بھائی، بہت ہی خوبصورت، سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ ہم جب کبھی کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک اچھا راستہ بھی نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو وحدت ہے ملت اسلامیہ کی، وہ پارا پارا ہو چکی ہے، زبان زد عام ہے، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا اس وقت جو حال ہے، ہم یقینی طور پہ باقی اقوام سے بہت سے شعبہ جات میں پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ایک اچھا وقت بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی مسلمان پر اس طرح کا مشکل وقت آ جائے تو وحدت کو ایک بار پھر سے زندہ کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا وقت ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں ہمارے دل میں اپنے بھائی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ہم اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو امت میں جو وحدت کا نظریہ ہے وہ ایک بار پھر قوی ہو جاتا ہے، پھر سے مضبوط ہونے لگتا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا گفتگو کیجیے گا۔ عمران بھائی، اس سے ایک فائدہ یہی بظاہر تو نظر یہی آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان مصیبت میں آتا ہے، کوئی سا بھی ملک ہو، آپ نے دیکھا کہ سیریا، اس کے علاوہ ترکی میں ابھی، اور پاکستان میں جب سیلاب کا سلسلہ ہوا تو سارے مسلم ممالک یکجا ہو گئے، ایک امت واحدہ کی صورت اختیار کر گئے۔ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ بچے جو یتیم اس وقت ہو گئے ہیں، ابھی اقرار بھائی کی میں نے فوٹیج دیکھی، وہ یتیم بچوں کے ساتھ ان کا دل بہلا رہے ہیں، انہیں گفٹ تحائف پیش کر رہے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے کہا مجھے پر چادر اڑا دو، اور پھر اس کے بعد آپ پر ایک کیفیت طاری تھی۔ اس وقت جو آپ کو دلاسا دینے والی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے اس میں ایک یہ تھا
کہ آپ یتیموں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کو جو ہے شفقت سے پیش آنے والے ہیں، تو اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ تو آج اگر آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رکھے ہیں، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے، ہاتھ پھیرنے کے بعد جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہم نہیں جانتے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے فرشتے تو کاؤنٹ کر سکتے، اللہ جانتا ہے کہ کتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یتیم بچہ ہے۔ تو یہاں یقیناً ایک پہلو ہمارے پاس موجود ہے کہ وہاں موجود وہ یتیم بچے جن کے ابھی تعلیم کا مسئلہ آنے والے وقتوں میں پیش آنے والا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی کفالت کرنے والے ان کے والد انتقال کر گئے، یا ان کی والدہ بھی اس دنیا فانی سے چلی گئی، وہ اکیلا تنہا رہ گیا۔ اب اس کی تربیت، پھر اس کی تعلیم، پھر اس کی صحت، یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں آتی ہیں تو ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا ہے اس حوالے سے کہ بھائی یہ مسلمان ہمارے بچے جو آج یتیم ہو چکے ہیں اور ان کی آنے والا جو دن ہے اور مزید کٹھن ہونے والا ہے، ان پر اور مصیبتیں آنے والی ہیں، تو ان مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، کم کرنے کے لیے ہم نے اتحاد کرنا پڑے گا۔ آج مدد کے لیے آگے سب کو بڑھنا پڑے گا، صرف احساس نہیں، ہر انسان کو، ہر شخص جو اس وقت دیکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، اور پہلے تو نیکی کرنا بہت مشکل کام تھا، اب نیکی کرنا بہت آسان ہے۔ ابھی اسکرین پر نمبر آ رہے ہوتے ہیں، سامنے موجود ہوتے ہیں، صرف آپ نے نمبر ڈائل کرنا ہے اور انٹر کر دینا، ہمارے پاس موبائل میں اس کی سہولیات موجود ہیں، آپ نے وہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ابھی بیٹھے بیٹھے نیکی کما لینا ہے۔ تو آپ جب نیت کریں گے تب بھی نیکی ملے گی، اور آپ جب نیکی کر لیں گے تو اس کا اجر بھی مل جائے گا، اور یہ اجر ہمیں ابھی محسوس نہیں ہوتا نا، میں نے کہا تجارت اللہ کے ساتھ کی نا، تو یہ اس کا اجر یہاں دنیا میں بظاہر کم نظر آتا ہے لیکن آخرت میں بہت نظر آتا ہے، اور قیامت کے دن جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو نیکیوں کے انبار دیکھیں گے، کہیں گے مالک اللہ یہ نیکیوں کے انبار کس چیز کے ہیں؟ کہا جو تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، غریبوں مسکینوں پر مال خرچ کیا، ان کے لیے تم نے مصیبتوں کو کم کیا، آج اللہ نے تمہیں نیکیوں کے انبار لگا دیے ہیں، اور قیامت کے دن آپ سوچیں گے کہ کاش میرا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا اور مجھے سارا بدلہ آج قیامت کے دن مل رہا ہوتا، مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا۔ علامہ صاحب ہم مشکل حالات میں تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر کیا وجہ بنتی ہے کہ جب حالات پھر سے عام روٹین کی طرف واپس آ جاتے ہیں تو پھر سے ہم اسی طرح سے دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر سے ہم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اگر ہم اس چیز کو عام حالات میں بھی اپنا لیں اور صرف مشکل وقت کے لیے رکھنا چھوڑیں تو یہ بہت زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا کہ ہم بہت اچھے سے اپنی دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی جس ہم عظمت رفتہ کہا کرتے تھے ہم اسے ایک بار پھر سے حاصل کرنے کی جانب گامزن ہو جائیں؟ ہم نے اس چیز کو بھول گئے جو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ایک مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم مسلمون بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ یقیناً آج اس تعریف میں کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کتنے لوگ اس تعریف سے باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، آج پڑوسی پڑوسی کا حق مار رہا ہے، آج ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا حق مار رہا ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، غیبت کی جا رہی ہے، چغل خوریاں کی جا رہی ہیں، الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ تو جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ مسلمان کیسے بنے؟ آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ نام تو آپ کا مسلمانوں جیسا ہوگا، عمل تمہارا مسلمانوں جیسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں اسلام نے، یہ ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، اسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے صرف نام کا مسلمان نہیں ہونا ہے، عملی میدان میں ہمیں آگے نظر آنا ہے۔ ہم سورہ عصر بار بار پڑھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں سورہ عصر کا ترجمہ بھی موجود ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یقیناً ایمان کے بعد اگر دوسرا عمل ہے، عمل صالح کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ عمل صالح کو چھوڑ دیا ہے۔ آج امت جو پیچھے گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یک زبان نہیں ہوئے،
حج پر تو ہم یک زبان نظر آتے ہیں، ہماری ایک ہی زبان ہوتی ہے، ایک ہی کپڑے ہوتے ہیں، ایک ہی بولی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کر دیتے ہیں، ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو وہ اتحاد ہمیں قائم کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارا عمل ایک ہی تھا۔ جب میری سوچ اور آپ کی سوچ ایک ہی ہوگی تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب میری سوچ الگ، آپ کی سوچ الگ اور ڈاکٹر صاحب کی سوچ الگ ہوگی تو سب کی سوچوں کے الگ ہونے کی وجہ سے اختلافات مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو امت محمدیہ کو بیک ٹو قرآن، بیک ٹو محمد کی طرف آنا پڑے گا۔ آج اگر قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی تعلیم کی طرف آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف آ جائیں گے تو امت میں ایک اتحاد نظر آئے گا، ایک دوسرے کی مدد نظر آئے گی۔ پھر یہ وقت اگر اللہ نہ کرے آفت کا کہیں اور کسی ملک میں آئے گا تو ہمیں اس طرح لوگوں سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وقت کے بعد فوراً ہی جیسے ہی لوگ مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ صرف ہم زبان کی وجہ سے، کیونکہ اسلام نے تو لسانیت کو ختم کیا، اسلام نے سب چیزوں کو ختم کرا نا، رنگ و نسل۔ اللہ کے رسول کا وہ حجۃ الوداع کا خطبہ کہ نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف لائف ہونا چاہیے، ضابطہ حیات ہونا چاہیے یہ ہماری زندگی کا۔ اتحاد تبھی ہی ہو سکتا ہے جب ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کریں گے۔ اتحاد تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں پرائمری کیئر ڈائبٹک ایسوسیشن آف پاکستان سے، یقیناً دیگر جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق واسطہ رہتا ہوگا، پاکستان پر بھی پچھلے دنوں مختلف، تو یقیناً آپ کا تجربہ وہ گزرا ہوگا کہ سیلاب میں ہو، چاہے 2005 کا زلزلہ ہو، یا آپ کے جو کلیگ ڈاکٹرز ہیں ان کا تجربہ رہا ہوگا، باہر سے بھی ڈاکٹرز آتے ہیں، تو یہ کس قدر ہیلپ فل ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو اور باہر سے جب امداد پہنچتی ہے تو وہ حوصلہ افزا بھی کس قدر ہوتا ہے، اور گراؤنڈ پر پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرنے کے لیے بھی وہ کس قدر مددگار ثابت ہوتا ہے؟ بالکل، جب ایسا ہوتا ہے باہر سے بھی آتے ہیں اور یہاں سے بھی آتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک بڑی ایک سمجھ لیں کہ ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ ابھی بیچ میں جب سیلاب آئے ہوا تھا اس کے فوراً بعد میرا بھی جانا ہوا اور میں دیکھتا تھا کہ مطلب وہ بنیادی سہولیت یعنی پینے کے پانی، کیا مچھر، وہاں تو مچھر وغیرہ اتنا ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، تو ان کو اس کی جو مچھردانی کی ضرورت، اس کی ضرورت، اور ان کے چہروں پر ایک خوشی کی لہر آ جاتی تھی۔ دیکھیں میں مولوی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ مولوی صاحب نے جو بات کہی مفتی صاحب نے وہ یہی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتا ہے، ایک دے کر اور ایک لے کر، دونوں آزمائشیں ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ جس سے چلا گیا اس کی آزمائش، اس کا صبر وہاں دیکھا جا رہا ہے، اور جس کے پاس ہے وہ اس کی کتنی مدد کر رہی ہے، اس کی آزمائش اس طرح سے ہو رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ ٹیمیں بڑی مورل سپورٹ ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مورل کے ساتھ ساتھ مین پاور کی بھی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی پورا کر رہی ہوتی ہے، اور بہت ساری ایکسپرٹیز جب مطلب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو اس وقت کسی ڈیزاسٹر کو، کسی ڈیزیز کو قابو پانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور یہاں سے جیسے دیکھیں ہم بھی کسی مشکل میں گھرے ہو نا اور ساتھ ہمارا کوئی دوست آ کر کھڑا ہو جائے، دو چار لوگ آ جائیں، ہمارا کوئی بھائی آ جائے، تو کس قدر حوصلہ ملتا ہے کہ چلو جو وقت ہے سو ہے، لیکن ہم مل کر انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے، اوورکم کر لیں گے، قابو پا لیں گے، تو ان لوگوں کو بھی ایک حوصلہ ملے گا کہ یہاں سے پاکستان سے بھی ڈاکٹرز جا رہے ہیں، دیگر اسلامی ممالک سے بھی آ رہے ہیں، دنیا کے اور دیگر ممالک سے بھی آ رہے ہیں، تو یہ یقیناً بڑا حوصلہ افزا رہتا ہے، اور وقت کی ہیلپ فل ہوگی ان کے لیے بہت زیادہ۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی کہہ لیجئے یا وقت کی سب سے بڑی خامی کہہ لیجئے کہ یہ بدل جاتا ہے۔ اگر آج یہ وقت ہمارے حق میں ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اگر کل کو یہ وقت بدل کر ہمارے خلاف ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آج یہ وقت ہمارے مسلمان بھائیوں کے، ترکیہ میں، شام میں رہنے والے لوگوں کے خلاف ہے، تو یقیناً وہ تو صبر کے ساتھ اس سے نمرد آزما ہو رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں، اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہمارا یہاں پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد کریں۔ احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے میں ایک بار پھر سے آپ تک اپنی اپیل پہنچانا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کا دست و بازو بنے، جس طرح سے سال ہر سال احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مختلف خیر کے کاموں میں، فلاح کے کاموں میں آپ ساتھ رہتے ہیں، اس مرتبہ بھی آگے بڑھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر جس قدر ممکن ہو سکے آپ اپنا حصہ ملائیے، چاہے وہ بقرعید
میں قربانیوں کا سلسلہ ہو، ماہ رمضان میں زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، صدقات ہوں، یا محرم الحرام کا مہینہ ہو، یا سیلاب جب پاکستان میں آیا تھا وہ وقت ہو، ان تمام اوقات کار میں آپ لوگوں نے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا، اور آپ ہی کی تعاون سے، آپ ہی لوگوں کی سپورٹ سے احساس فاؤنڈیشن اس قابل ہوا کہ جو احساس فاؤنڈیشن کے مختلف پروجیکٹس ہیں اسے کامیابی سے چلانے کے قابل ہوا۔ آج پھر احساس فاؤنڈیشن آپ سے تعاون کی اپیل کر رہا ہے، اور آج یہ تعاون کی اپیل خصوصی طور پر ترکیہ اور شام کے لوگوں کے حوالے سے $100 یا 100 گریٹ برٹن پاؤنڈ کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ایک اسپیشل پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے، اس میں لحاف دیے جا رہے ہیں، اس میں میٹریسز دیے جا رہے ہیں، پلاسٹک شیٹس دی جا رہی ہیں، پکے پکائے کھانے دیے جا رہے ہیں جو 4 سے 5 افراد کے لیے ایک ہفتے کے لیے کافی ہوگا۔ ہماری موبائل ہیلتھ وین بھی وہاں پر موجود ہے، موبائل یونٹس وہاں پہ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پر اپنے کیمپس لگا رہی ہیں، اور جو لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں انہیں دیکھا بھی جا رہا ہے، اور انہیں دوائیاں ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، اور اس طرح سے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو وہاں پر احساس فاؤنڈیشن مہیا کر رہا ہے۔ اس کی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں، پہلا خوراک ہے، دوسرا ان کے رہنے کے لیے شیلٹر ہے، اور تیسری چیز ادویات یعنی کہ صحت کے حوالے سے ہے۔ ان تینوں شعبوں میں احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ کام کر رہا ہے، اور احساس کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں۔ پروگرام اپنے تقریباً اختتامی مراحل میں جا رہا ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے کوئی آخری 1-2 منٹ کا پیغام لینا چاہوں گا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری، ہم نے اتحاد کے حوالے سے بات کر لی، ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ جو صحت کی صورتحال ہے، میڈیکل ایمرجنسی، اس کے حوالے سے بات کر لی۔ اس وقت بحیثیت پاکستانی ہمارا ایک اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے کہ یہ ترکی اور شام کے یہ وہ مسلمان ہیں جو ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ تو آج یہ سمجھے کہ ہم نے قرض لوٹانا ہے، آج ان کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ عمران بھائی، یقیناً ترکی کے وہ مسلمان بھائی آج امداد کے منتظر ہیں، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو احسان کرے تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ آج وہ مصیبت میں ہیں، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عطا للہ و منع للہ، اللہ ہی کے لیے عطا کیا جائے اور اللہ ہی کے لیے روکا جائے۔ سبحان تو اللہ۔ اب کسی کو آپ دیکھیں نا، آپ آج مصیبت میں ہیں تو آپ اللہ ہی کے لیے کام کیجئے گا۔ بس یہ تو سند ہو گئی نا، آپ نے یہ جو بات کر دی یہ سند ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ اللہ کے رسول نے سند ہمیں دے دی ہے کہ اللہ ہی کے لیے، اگر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر لیا ہے تو قیامت کے دن آپ کے لیے تو فخر کی بات ہوگی کہ بھائی میں نے ایک مسلمان بھائی جو مصیبت میں وقت تھا، مصیبت کو دور کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا، قیامت میں اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ یہ دنیا کی مصیبت ہے، یہ ٹل جائے گی، لیکن قیامت کی مصیبت وہ ہے کہ جو آپ کے اعمال کی وجہ سے آنے والی ہے۔ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے آج آپ اپنے مسلمان بھائی کو بس یہ تو آپ نے دلیل دے دیا۔ اگر آج ہمارا کوئی دوست ہم سے سفارش کر دینا کہ یار فلاں شخص ہے، اس کا یہ چھوٹا سا کام ہے، میرے لیے یہ کام کر دو، چاہے وہ ڈیزرو کرتا ہو نہ کرتا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اپنے دوست کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری جانوں پر سب سے زیادہ حق تو رب تعالیٰ کا ہے، تو اگر اللہ کے لیے ہم نے آج یہ مدد کرنی ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی، اس سے آگے کوئی گفتگو کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا شارٹلی، کوئی 1 منٹ کا کوئی پیغام آپ لوگوں تک دینا چاہیں؟ دیکھیں، میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ ہمیں دل کھول کر ان کی مدد کرنی چاہیے، خواہ انہوں نے کی ہو یا نہ کی ہو۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مصیبت میں جب وہ ہیں تو ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر صحت کے حوالے سے ادویات کی فراہمی کو ہم ممکن بنائیں، جتنا ممکن ہو سکے غذا، صاف پانی اور ان چیزوں کو ان کے لیے مہیا کریں۔ دیکھیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس سے ہماری جیب تو خالی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب کوئی مدد یا کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا مطلب ہے کہ کام ہوتا ہے کہ اس کا اجر اللہ دیتا ہے۔ یقیناً آج وہ مصیبت میں ہے، خدا نخواستہ کل ہم تھے تو یا ہوں تو اسی طرح دوسرے مسلمان ہماری مدد کریں گے۔ اس سے ہمیں اپنا قومی اور مطلب مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے ہمیں اس مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہی ہمارا مطلب حقوقی بات کا تقاضا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے، میں علامہ عطیہ قادری صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔
گا سید انس کریمی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا ہمارے ساتھ شامل رہے. جانے سے پہلے ایک نعتیہ کلام بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھی اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے. یہاں پر جتنے لوگ بھی موجود ہیں اور جو ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. تیرے سوا میری پکار جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا. جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا. حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار ہو. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور. سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور. چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب مستجار. چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب مستجار. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا. میں رہا جاتا ہوں تنہا اے شہ عالی وقار ہو. کرو سرکار